رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ العلق مکی ہے اور اس کی 19 آیات ہیں۔ نام دوسری آیت کے لفظ علقہ کو اس سورت کا نام قرار دیا ہے۔ زمانہ نزول اس سورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اقرا سے شروع ہو کر 5ویں آیت کے الفاظ معلم یعلم پر ختم ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ کلا ان الانسان سے شروع ہو کر آخر سورت تک چلتا ہے۔ پہلے حصے کے متعلق علماء امت کی عظیم اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس معاملہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جسے امام احمد، بخاری، مسلم اور دوسرے محدثین نے متعدد سندوں سے نقل کیا ہے، صحیح ترین احادیث میں شمار ہوتی ہے، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر آغاز وحی کا پورا قصہ بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور صحابہ کی ایک جماعت سے بھی یہی بات منقول ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں وہ یہی تھیں۔ دوسرا حصہ بعد میں اس وقت نازل ہوا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم میں نماز پڑھنی شروع کی اور ابو جہل نے آپ کو دھمکیاں دے کر اس سے روکنے کی کوشش کی۔ آغاز وحی۔ محدثین نے آغاز وحی کا قصہ اپنی اپنی سندوں کے ساتھ امام زہری سے، اور انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر سے، اور انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے اور بعض روایات میں ہے اچھے خوابوں کی شکل میں ہوئی۔ آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ ایسا ہوتا جیسے آپ دن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور کئی شب و روز غار حرا میں رہ کر عبادت کرنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تحنث کا لفظ استعمال کیا جس کی تشریح امام زہری نے تعبد سے کی ہے۔ یہ کس طرح کی عبادت تھی جو آپ کرتے تھے، کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عبادت کا طریقہ نہیں بتایا گیا تھا۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آتے اور وہ مزید چند روز کے لیے سامان آپ کے لیے مہیا کر دیتی تھیں۔ ایک روز جبکہ آپ غار حرا میں تھے، یکایک آپ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور فرشتے نے آ کر آپ سے کہا پڑھو۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول نقل کرتی ہیں، میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر بھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے بھینچا اور میری قوت برداشت جواب دینے لگی جو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری مرتبہ مجھے بھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھ سے چھوڑ دیا مجھے اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ معلم یعلم جسے وہ نہ جانتا تھا تک پہنچ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپتے لرزتے ہوئے وہاں سے پلٹے اور حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کر کہا مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ، چنانچہ آپ کو اڑا دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ پھر سارا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سنایا اور کہا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کو بار برداشت کرتے ہیں، نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ زمانے جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، عربی اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے، بعد میں بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ سنیے۔ ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا بھتیجے تم کو کیا نظر آیا؟
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ ورقہ نے کہا یہ وہی لانے والا فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانے نبوت میں قوی جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو نکالے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی زور مدد کروں گا، مگر زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ قصہ خود اپنے منہ سے بول رہا ہے کہ فرشتے کی آمد سے ایک لمحہ پہلے تک بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خالی ذہن تھے کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں۔ اس چیز کا غالب یا متوقع ہونا تو درکنار آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا۔ وحی کا نزول اور فرشتے کا اس طرح سامنے آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچانک ایک حادثہ تھا، جس کا پہلا تاثر آپ کے اوپر وہی ہوا جو ایک بے خبر انسان پر اتنے بڑے ایک حادثے کے پیش آنے سے فطری طور پر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو مکہ کے لوگوں نے آپ پر ہر طرح کے اعتراضات کیے، مگر ان میں کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ ہم کو تو پہلے ہی یہ خطرہ تھا کہ آپ کوئی دعویٰ کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ ایک مدت سے نبی بننے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس قصے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کیسی پاکیزہ تھی اور آپ کا کردار کتنا بلند تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کوئی کم سن خاتون نہ تھیں، بلکہ اس واقعے کے وقت ان کی عمر 55 سال تھی اور 15 سال سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک زندگی تھیں۔ بیوی سے شوہر کی کوئی کمزوری چھپی نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے اس طویل ازدواجی زندگی میں آپ کو اتنا عالی مرتبہ انسان پایا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ سنایا تو بلا تعامل انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ فی الواقعہ اللہ کا فرشتہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا تھا۔ اس طرح ورقہ بن نوفل بھی اب مکہ کے ایک بوڑھے باشندے تھے۔ بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے چلے آ رہے تھے اور 15 سال کی قریبی رشتہ داری کی بنا پر تو وہ آپ کے حالات سے اور بھی زیادہ گہری واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی جب یہ واقعہ سنا تو اسے کوئی وسوسہ نہیں سمجھا، بلکہ سنتے ہی کہہ دیا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے نزدیک بھی آپ اتنے بلند پایا انسان تھے کہ آپ کا نبوت کے منصب پر سرفراز ہونا کوئی قابل تعجب امر نہ تھا۔ دوسرے حصے کی شان نزول۔ اس سورت کا دوسرا حصہ اس وقت نازل ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اسلامی طریقہ پر نماز پڑھنی شروع کی اور ابو جہل نے آپ کو ڈرا دھمکا کر اسے روکنا چاہا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے بعد قبل اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کرتے آپ نے حرم میں اس طریقے پر نماز ادا کرنی شروع کر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی تھی، اور یہی وہ چیز تھی جسے قریش نے پہلی مرتبہ یہ محسوس کیا کہ آپ کو کسی نئے دین کے پیرو ہو گئے ہیں۔ دوسرے لوگ تو اس سے حیرت ہی کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، مگر ابو جہل کی رگ جاہلیت اس پر بھڑک اٹھی اور اس نے آپ کو دھمکانا شروع کر دیا کہ اس طریقے پر حرم میں عبادت نہ کریں۔ چنانچہ اس سلسلے میں کئی احادیث حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں جس میں ابو جہل کی ان بےہودگیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے زمین پر اپنا منہ ٹکاتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا لات اور عزیٰ کی قسم، اگر میں نے اس کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کی گردن پر پاؤں رکھ لوں گا اور ان کا منہ زمین پر رگڑ دوں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر وہ آگے بڑھا تاکہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھے، مگر یکایک لوگوں نے دیکھا کہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنا منہ کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق اور ایک ہولناک چیز تھی جو کچھ پر تھی اور کچھ پار تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو ملائکہ اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ احمد، مسلم، نسائی، ابن جریر، ابن ابی حاتم
اور دیگر کتب میں اصفہانی اور بہقی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا، اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھ لیا تو ان کی گردن پاؤں تلے دبا دوں گا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے ایسا کیا تو ملائکہ اعلانیہ اسے پکڑیں گے۔ بخاری اور دوسری کتب میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں نے تم کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ اور اس نے آپ کو دھمکیاں دینی شروع کیں۔ جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سختی کے ساتھ جھڑک دیا۔ اس پر اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم، اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ احمد ترمذی اور دوسری کتب میں انہی واقعات پر اس سورت کا وہ حصہ نازل ہوا جو کلا ان الانسان لیطغی سے شروع ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر اس حصے کا مقام وہی ہونا چاہیے تھا جو قرآن کی اس صورت میں رکھا گیا ہے، کیونکہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد اسلام کا اولین اظہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی سے کیا تھا، اور کفار سے آپ کی مدبھیڑ کا آغاز بھی اسی واقعہ سے ہوا تھا۔ سورۃ علق مکی ہے اور 19 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ جیسا کہ ہم نے دیباچہ میں بیان کیا، فرشتے نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا پڑھو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نے وحی کے یہ الفاظ لکھی ہوئی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے تھے اور انہیں پڑھنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ اگر فرشتے کی بات کا مطلب یہ ہوتا کہ جس طرح میں بولتا جاؤں آپ اسی طرح پڑھتے جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اپنے رب کے نام کے ساتھ یعنی اپنے رب کا نام لے کر پڑھو، یا بالفاظ دیگر بسم اللہ کہو اور پڑھو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کے آنے سے پہلے ہی صرف اللہ تعالیٰ کو اپنے رب جانتے اور مانتے تھے، اس لیے یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ آپ کا رب کون ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، مطلقاً پیدا کیا فرمایا گیا، یہ نہیں کہا گیا کس کو پیدا کیا۔ اس سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اس رب کا نام لے کر پڑھو جو خالق ہے، جس نے ساری کائنات کو اور کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ جمے ہوئے خون کے ساتھ یعنی خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ کائنات کی عام تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر انسان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس حقیر حالت سے اس کی تخلیق کی ابتدا کر کے اسے پورا انسان بنایا۔ علق جمع ہے علقہ کی، جس کے معنی جمے میں خون کے ہیں۔ وہ ابتدائی حالت ہے جو استقرار حمل کے بعد پہلے چند دنوں میں رونما ہوتی ہے، پھر وہ گوشت کی شکل اختیار کرتی ہے اور اس کے بعد بتدریج اس میں انسانی صورت بننے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔
تفصیل ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد سوم میں الحج آیت نمبر 5 حواشی 5 تا 7۔ جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، یعنی اس کا انتہائی کرم ہے کہ اس حقیر ترین حالت سے ابتدا کر کے اس نے انسان کو صاحب علم بنایا، جو مخلوقات کی بلند ترین صفت ہے، اور صرف صاحب علم ہی نہیں بنایا بلکہ اس کو قلم کے ذریعے قلم کا استعمال سے لکھنے کا فن بھی سکھایا، یا جو بڑے پیمانے پر علم کے اشاعت ترقی اور نسلاً بعد نسل اس کے بقا اور تحفظ کا ذریعہ بنا۔ اگر وہ لاہمی طور پر انسان کو قلم اور کتابت کے فن کا یہ علم نہ دیتا تو انسان کی علمی قابلیت ٹھٹر کر رہ جاتی اور اسے نشو و نما پانے، پھیلنے اور ایک نسل کے علوم دوسری نسل تک پہنچانے اور آگے مزید ترقی کرتے چلے جانے کا موقع ہی نہ ملتا۔ ما لم یعلم یعنی وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا، یعنی انسان اصل میں بالکل بے علم تھا۔ اس سے جو کچھ بھی علم حاصل ہوا اللہ کے دینے سے حاصل ہوا۔ اللہ ہی نے جسے مرحلے پر انسان کے لیے علم کے جو دروازے کھولنے چاہے وہ اس پر کھلتے چلے گئے۔ یہی بات ہے کہ جو آیت الکرسی میں اس طرح فرمائی گئی ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ البقرہ میں بھی 255 آیت جن چیزوں کو بھی انسان اپنی علمی دریافت سمجھتا ہے، در حقیقت وہ پہلے اس کے علم میں نہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے جب چاہا ان کا علم اسے دیا بغیر اس کے کہ انسان یہ محسوس کرتا کہ یہ علم اللہ اسے دے رہا ہے۔ یہاں تک وہ آیات ہیں جو سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا تجربہ اتنا سخت تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے زیادہ کے متحمل نہ ہو سکتے تھے، اس لیے اس وقت صرف یہ بتانے پر اکتفا کیا گیا کہ وہ رب جس کو آپ پہلے سے جانتے اور مانتے ہیں آپ سے براہ راست مخاطب ہے، اس کی طرف سے آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور آپ کو اس نے اپنا نبی بنا لیا ہے۔ اس کے ایک مدت بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن میں آپ کو بتایا گیا کہ نبوت پر مامور ہونے کے بعد اب آپ کو کیا کام کرنا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے، یعنی ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ جس خدائے کریم نے انسان پر اتنا بڑا کرم فرمایا ہے اس کے مقابلے میں وہ جہالت برت کرو و رویہ اختیار کرے جو آگے بیان ہو رہا ہے۔ ارآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ اپنے رب کو بے نیاز دیکھتا ہے، یعنی یہ دیکھ کر مال و دولت، عزت و جاہ اور جو کچھ بھی دنیا میں وہ چاہتا تھا اسے حاصل ہو گیا ہے، شکر گزار ہونے کی بجائے وہ سرکشی پر اتر آتا ہے اور حد بندگی سے تجاوز کرنے لگتا ہے۔ ان الانسان ربک رجعی، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے، یعنی خواہ کچھ بھی اس نے دنیا میں حاصل کر لیا ہو۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے، یعنی ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ جس خدائے کریم نے انسان پر اتنا بڑا کرم فرمایا ہے اس کے مقابلے میں وہ جہالت برت کا رویہ اختیار کرے جو آگے بیان ہو رہا ہے۔ ارآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، یعنی یہ دیکھ کر مال دولت، عزت و جاہ اور جو کچھ بھی دنیا میں وہ چاہتا تھا اسے حاصل ہو گیا ہے، شکر گزار ہونے کی بجائے سرکشی پر اتر آتا ہے اور حد بندگی سے تجاوز کرنے لگتا ہے۔ ان الی ربک رجعی، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے،
یعنی خواہ کچھ بھی ہو اس نے دنیا میں حاصل کر لیا ہو جس کی بل بوتے پر وہ تمرد اور سرکشی کر رہا ہے، آخرکار اسے جانا تو تیرے رب ہی کے پاس ہے، پھر اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس روش کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آرائیت الذی ینہا، تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے، عبدن اذا صلی، اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب کہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ آرائیتا ان کانا علی الہدی، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، او امارا بالتقوی، پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو۔ آرائیتا ان کذب و تولی، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو، کذب و تولی، حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو، علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، بِأَنَّ اللَّهَ یرا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کَلَّا لَئِن لَمْ يَنْتَہِ، ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَہ، تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئۃ، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اس سے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِیَہ، وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، سَنَدْعُ الزَّبَانِیَہ، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے، کَلَّا، ہرگز نہیں، لَا تُطِیعْہُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ یعنی خواہ کچھ بھی اس دنیا میں حاصل کر لیں، جو چاہے حاصل ہو جائے، جس کے بل بوتے پر تم سرکشی اور تمرد کر رہے ہو، آخرکار اسے جانا تو تیرے رب ہی کے پاس ہے، پھر اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس روش کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بندے سے مراد خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے، مثلاً سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہف میں، تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، سورۃ جن، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص محبت کا انداز ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرماتے ہیں۔ علاوہ بریں اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر سرفراز فرمانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا تھا۔ اس طریقے کا ذکر قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ اے نبی تم اس طرح نماز پڑھو، لہٰذا یہ اس امر کا ایک اور ثبوت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف وحی نازل نہیں ہوتی تھی جو قرآن میں درج ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی وحی کے ذریعہ سے آپ کو ایسی باتوں کی تعلیم دی جاتی تھی جو قرآن میں درج نہیں ہیں۔ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہر انصاف پسند شخص مخاطب ہے۔ اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھی اس شخص کی حرکت جو خدا کی عبادت کرنے سے ایک بندے کو روکتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا لوگوں کو خدا سے ڈرانے اور برے کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہو، اور یہ منع کرنے والا حق کو جھٹلاتا اور اسے منہ موڑتا ہو، تو اس کی یہ حرکت کیسی ہے؟ کیا یہ شخص یہ روش اختیار کر سکتا تھا؟
اگر اس سے یہ معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی دیکھ رہا ہے جو نیکی کا کام کرتا ہے، اور اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو حق کو جھٹلانے اور اسے روگردانی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ظالم کے ظلم اور مظلوم کی مظلومی کو اللہ تعالیٰ کا دیکھنا خود اس بات کا مستلزم ہے کہ وہ ظالم کو سزا دے گا اور مظلوم کی داد رسی کرے گا۔ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ یعنی یہ شخص جو دھمکی دیتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھیں گے تو وہ ان کی گردن کو پاؤں سے دبا دے گا، یہ ہرگز ایسا نہ کر سکے گا۔ پیشانی سے مراد یہاں پیشانی والا شخص ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، یا جیسا کہ ہم نے دیباچہ میں بیان کیا کہ ابو جہل کے دھمکی دینے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ اے محمد، تم کس بل بوتے پر مجھے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم، اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بلا لے اپنے حمایتوں کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اصل میں زبانیہ کا لفظ استعمال کیا گیا، سند الزبانیہ۔ اصل میں زبانیہ کا لفظ استعمال کیا گیا جو قتادہ کی تشریح کے مطابق کلام عرب میں پولیس کے لیے بولا جاتا ہے، اور زبن کے اصل معنی دھکا دینے کے ہیں۔ بادشاہوں کے ہاں جو بدار بھی اپنی غرض کے لیے ہوتے تھے کہ جس پر بادشاہ ناراض ہوا ہے اسے وہ دھکے دے کر نکال دیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے حمایتوں کو بلا لے، ہم اپنی پولیس یعنی ملائکہ عذاب کو بلا لیں گے کہ وہ اس کی اور اس کے حمایتوں کی خبر لے، اس کے حمایتیوں کی خبر لے۔ کَلَّا لَا تُطِیعُوا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو، اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ سجدہ کرنے سے مراد نماز ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بے خوف اسی طرح نماز پڑھتے رہو جس طرح پڑھتے رہے ہو، اور اس کے ذریعہ سے اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدہ میں ہوتا ہے، اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی آئی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھتے تھے تو سجدہ تلاوت ادا فرماتے تھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ہمیں جزا دے، دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ سرخرو کرے، امت محمد کو شفا، صحت، زندگی، تندرستی، دنیا آخرت میں رحمت کے سائے میں ڈھانک لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔